اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین، حضرت علامہ حافظ خلیق الرحمن نقشبندی صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہم اپنے بھائی حافظ ندیم صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے سال ثواب کی اس محفل چلم میں تشریف فرما ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہمیں خوشی ہو یا غم ہو، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے اپنی محافل کو آباد فرماتے ہیں، اور یہی طریقہ اہل اللہ اولیاء اللہ کا ہوتا ہے۔ حافظ ندیم صاحب کا تعلق بھی چونکہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ خیریہ سے ہے، تو اس لیے ان کے معمولات میں تھا، اور ان کی بقول ان کی والدہ صاحبہ کو یہ چار اسباق کا جو ذکر تھا یہ بہت پسند تھا، اور ہر صاحب ایمان کو یہ ذکر پسند ہوتا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے، اور افضل دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ وہ ذکر اور وہ وظیفہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں نے اس کی تبلیغ کی کہ لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے تو اس بات کو مکمل فرما دیا۔ تو آئیے ذوق اور محبت کے ساتھ اس لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس لا الہ الا اللہ پہ جو اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا، اس کا ثواب ہم اپنی مرحومہ کے روح کو اصال فرمائیں گے، کیونکہ وہ زندہ ہوتی تو آج ہم کوئی تحفہ لے کے آتے، پھل فروٹ لے کے آتے تو وہ خوش ہو جاتی، لیکن چلے جانے کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اگر کوئی تحفہ دیا جا سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم کوئی نیک کام کریں اور اس کا تحفہ ان کو احسال کریں۔ تو یہ جتنے دوست پیچھے تشریف فرمائے، سب سے گزارش ہے آپ حضرات بھی آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ آواز ملا کر ذوق اور محبت کے ساتھ ذکر کیجئے، تو ہماری اس محفل کا ایک رنگ بن جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، آواز ملا کر ذوق اور محبت کے ساتھ اس پاک نام کو بلند کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ توحید ہے، اور یہ ہمارے دلوں کا علاج بھی ہوتا ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کا ذکر جب ہم اس انداز کے ساتھ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قلوب کو منور فرماتا ہے۔ اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لا کہتے ہوئے آپ کی جو توجہ ہے آپ کے دماغ کے اوپر ہونی چاہیے، کیونکہ جتنے بھی خیالات ہیں یہ دماغ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب الہ کہیں تو آپ اپنے سینے کے اوپر، دل کے اوپر تصدیق رکھیں، اور الا اللہ کی جو ضرب ہے وہ نفس کے اوپر لے جا کے لگائیں، تو اس طرح یہ بنتا ہے لا الہ الا اللہ، تو یہ ثواب کے ساتھ علاج بھی ہو جاتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے نفس کو مارنا چاہتا ہے، اس طریقہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ولایت کی صفات سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ تو اسی انداز کے ساتھ آپ نے ذکر کرنا ہے لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس بات
الا اللہ کا ذکر ہوگا. اسی طرح ذوق اور محبت کے ساتھ یہ فرشتوں کا ذکر ہے, ان کے ساتھ نفس نہیں ہے, وہ لا کا ذکر نہیں کرتے, وہ صرف الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور اس ذکر کو آپ نے صرف دل کے اوپر ضرب لگا کے کرنا ہے. آج تو مختصر کر رہے ہیں, لیکن تنہائی میں اس کو جتنا زیادہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انداز کے ساتھ ملکوتی صفات سے ہم سب کو نواز دے گا. یا حافظ ندیم صاحب اوائل میں یہاں باقاعدہ ختم خواجگان کا اس مسجد میں حلقہ کیا کرتے تھے. یہ دوست ذکر اذکار کی محفلیں سجاتے تھے, اور اسی کا تسلسل ہے کہ آج ماشاءاللہ کتنی عظیم شان محفل یہاں انعقاد پذیر ہو رہی ہیں. تو اس ذکر کی بڑی برکات ہے. یہ انسان کے دل کو اس طرح صاف فرما دیتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سینے کے اندر دل ہے, یہ انسان جب گناہ کرتا ہے, ایک گناہ توبہ نہیں کرتا تو اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے, پھر دوسرا گناہ کرتا ہے, تیسرا کرتے کرتے یہ ایسا سیاہ دل بن جاتا ہے کہ پھر اس پہ کوئی ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی. اور آپ کو معلوم ہے سیاہ دل کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ آپ اس کو مسجد لے کے جائیں تو اس کا دل تنگ ہوگا, وہ مسجد میں چند لمحے بھی نہیں بیٹھ سکتا, سیاہ دل جو ہوتا ہے. پھر کسی محفل میں اگر آپ اس کو بٹھائیں تو چند لمحے بیٹھے گا, زیادہ بیٹھنا اس کو تنگ ہو جائے گا. وجہ کہ اس کے دل کے اندر اس کے گناہوں کا اتنا زنگ لگ چکا ہوتا ہے کہ وہ زنگ اس کو چھوڑتا نہیں ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا علاج بتایا کہ اس کا علاج موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. اور پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال بات اس ذکر کے حوالے سے فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ملتان کے علاقے میں ایک آم ہوتا ہے جس کو لاچی آم کہتے ہیں. وہ لاچی کے اندر درخت کاٹ کر کے اس کے اندر آم کی کلم لگاتے ہیں, تو وہ جب آم کھاتے ہیں تو خوشبو ساتھ لاچی کی آتی ہے. افسوس ہے کہ پاکستان میں جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ باہر امپورٹ ہو جاتی ہیں, یہاں ملتی کم, ایکسپورٹ ہو جاتی ہیں, لیکن وہ آم اس کی ایک خاصیت ہوتی ہے. تو پھر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آم کے اندر, لاچی والے آم کے اندر اگر اس کے اندر قلم لگائی جائے تو وہ خوشبو دیتا ہے, اسی طرح گناہگار دل کے اندر اگر اللہ کے ذکر کی قلم لگا دی جائے تو اس گناہگار دل سے بھی اللہ کی ولایت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ توبہ کے بعد یہ ذکر پہلا درجہ ہے جو انسان کو ولایت تک لے کے جاتا ہے, اور وہ کسی غیر کا ذکر نہیں ہے, رب کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر ہے. آئیے ذوق اور محبت کے ساتھ اس پاک نام کو بلند کیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس میں ذات اللہ کا ذکر ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے, 99 اس کے صفاتی نام ہے, لیکن ایک اللہ اس کا ذاتی نام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان صدق کے دل سے ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے تو 70 مرتبہ جواب میں ملائکہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے مانگ تجھے کیا چاہیے. تو آئیے ذوق اور محبت کے ساتھ اپنے رب کے نام کو پکارتے ہیں. یہ وہ نام ہے کہ اس کو اگر بلال نے بلند کیا, وہ ابشا کا غلام تر غلام تھا, لیکن اس کو اللہ نے اس نام کی برکت سے یہ اعزاز عطا کیا کہ حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے وقت اس کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. اور دوسری طرف حضور علیہ السلام کا سکا چاچا ابو لہب, جس کا یہ گال اتنے سرخ تھے کہ عرب میں اس کی سرخی مشہور تھی, لیکن اس نے اس نام کے ساتھ مخالفت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دیا. تاریخ میں اسی نام کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہی کامیاب ہوئے ہیں. تو آئیے ذوق اور محبت کے ساتھ اس پاک نام کو بلند کرتے ہیں. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ و امن والہ و عظیم شانہ ولا الہ غیرک باہری ذکر ذکر عروجی اللہ کا ذکر ہوگا. اسی طرح آواز ملا کر ذوق و محبت کے ساتھ ذکر کرنا ہے. یہ نوجوانوں کے لیے بات عرض کرتا چلوں کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں جب ڈپریشن ہو جاتی ہے تو مری اور سوات چلے جائیں شمالی علاقہ جا کے جائیں تو سکون آتا ہے. جدید سائنس نے اس کو امپروو کیا ہے کہ کیسے سکون آتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ درخت آقا علیہ السلام کے حدیث کا مفہوم ہے کہ سبز جو درخت ہے یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جو درخت بھی اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو اس پہ موت ہو جاتی ہے وہ خشک ہو جاتا ہے. یہ نشان ہے کہ اللہ اس کو بغیر ذکر کے بھی اتنا عرصہ مہلت دیتا ہے کہ یہ زندہ رہے. تو درخت اگر ذکر کرتے ہیں لوگ شہروں میں تنگ و تاریک زندگی گزارتے ہیں کیونکہ سیمنٹ سریا یہ بے جان چیزیں یہ ذکر نہیں کرتی. لیکن جو ہی وہ مری کی طرف آتے ہیں گاؤں میں آتے ہیں دیہات میں آتے ہیں تو یہ درختوں کی صحبت کی وجہ سے ان کو ذہنی طور پر سکون آ جاتا ہے. اگر درخت اللہ کا ذکر کرے آپ اس کے پاس چلے جاؤ تو آپ کو سکون ملتا ہے. اگر بندہ خود اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے تو اس کی زندگی میں کتنا بڑا سکون آ جائے گا. آپ یہ آزما کے دیکھ لیں کہ زمان و مکان کا ایک پورا فلسفہ ہے کہ آپ کسی درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جائیں اور دھوپ میں بیٹھے ہوں تو دھوپ میں بیٹھنے سے یا ارد گرد بیٹھنے سے درخت کے نیچے بیٹھتے ہوئے زیادہ اثر پڑتا ہے کیونکہ وہ ذکر کی شعائیں ڈائریکٹ آپ کے قلب کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہیں. وہ اللہ کا نام لے رہا ہوتا ہے. اگر بندہ خود اللہ کا نام لے تو کتنی بڑی رحمتیں انسان کے اوپر نازل ہو سکتی ہیں. موقع نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے مزید گفتگو کی جائے. مختصر بات کر کے میں آگے چل رہا ہوں صرف اشارے دے رہا ہوں. آئیے ذوق اور محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ وہ ذکر ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ کرتے ہو نظر آیا مجھے ہوں میں جب گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے. اور کلیر والے صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ نے کمال بات کہی کہ ہو میں اس طرح ڈوب ہے صابر ہو میں اس طرح ڈوب ہے صابر کہ بجز ہو کے غیر ہو نہ رہے. اور کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ اللہ کہاں سے آ گیا. تو قرآن مجید کی جو سب سے عظیم آیت ہے آیت الکرسی اس کے جو پہلے لفظ اللہ یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو یہ اس کے پہلے دو حرف ہے اللہ. تو اس انداز کے ساتھ آپ نے اس کو پکارنا ہے. اللہ کا نام ہے ذوق اور محبت کے ساتھ اس پاک نام کو بلند کرنا ہے. میرا تھوڑا گلا خراب ہے اس کی وجہ سے لمبا اس طرح نہیں چل سکتا لیکن میں آپ کو جس طرح بتاتا ہوں آپ ذکر کرتے جائیں انشاءاللہ اس میں رحمتوں اور برکتوں کا خاص نزول ہوگا. اللہ 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 لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک اور نام ملتا ہے تو ہمارا دین اسلام مکمل ہو جاتا ہے. وہ نام نامی اسم گرامی میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. اور اس لا الہ الا اللہ کو اگر محمد رسول اللہ کے بغیر پڑھا جائے تو انسان 100 سال پڑھتا رہے وہ مسلمان نہیں ہوگا. لیکن فقط یہ نام لگ جاتا ہے جب محمد رسول اللہ دل اور زبان کے ساتھ ملا کے اس کو پڑھا جائے تو انسان 100 سال کا بھی کافر ہو ایک لمحہ پڑھتے ہوئے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں.
بڑی خوبصورت بات مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی. ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا محمد علیہ السلام کی ذات کسی کو فائدہ دے سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ارے ذات تو بڑی چیز ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد علیہ السلام کا نام بھی بڑا فائدہ دیتا ہے. اس نے کہا حضرت اس بات کی دلیل دیجئے کہ محمد علیہ السلام کا نام کس طرح فائدہ دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے 100 سال تک تو کافر ہے. جو ہی محمد علیہ السلام کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ملائے گا تو مسلمان ہو جائے گا، تیرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو آئیے اس نامی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے پاس اس ٹائم ملک پاکستان کے 2 عظیم نعتخوان ہیں، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ رمضان نشریات میں ان دونوں کے ساتھ میں مختلف چینلز پہ پروگرام بھی کرتا رہا ہوں. میری مراد ملک پاکستان کے مشہور ثنا خوان جنہوں نے تلاوت کلام پاک سے بھی آپ کو محظوظ فرمایا، جناب خلیق الرحمان نقشبندی صاحب. اور نوجوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی عظمتوں سے اور شفقتوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور بزرگوں کی ان کی شفقتیں ہیں کہ 24 نیوز پہ پچھلے سے پچھلے سال پورا رمضان کا مہینہ رمضان نشریات پہ خود چلاتے رہے ہیں، ایڈمن کے وہاں کام کرتے رہے. اللہ ان کے ذوق میں برکتیں عطا فرمائے. یہ انشاءاللہ اپنی اپنی باری پہ خوبصورت انداز کے ساتھ نعتیں سنائیں گے. تو میں سلسلہ نعتخوانی کو شروع کرتے ہوئے جناب سارم نوید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بارگاہ خیر الانام میں اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں.